السلام کو عطا فرمائے تھے جن کی تعداد 9 حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام پیغمبروں میں معجزات زیادہ عطا فرمائے سوائے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں میں زیادہ معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہیں اور ان کی تعداد 9 ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی شب عشرہ کے دولہا سرور کون و مقام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو معجزات عطا فرمائے ان کی تعداد 1.25 لاکھ نبیوں میں حضرت موسیٰ کے معجزے 9، لیکن حضور کے معجزات کی تعداد 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، 3 لاکھ سے بھی زائد معجزات اللہ رب العزت نے آمنہ کے لال کو عطا فرمائے، سرور کون و مکان کو 3 لاکھ سے بھی زائد معجزات عطا فرمائے، اور ان معجزات میں 2 بڑے معجزے حضور کے مشہور معجزے 2 ہیں، جن میں ایک معجزہ معجزہ قرآن ہے اور ایک معجزہ معجزہ معراج ہے۔ معجزہ قرآن اور معجزہ معراج، یہ 2 معجزات آقا علیہ السلام کے بڑے مشہور معجزات، بڑے مشہور معجزات، اور ان کی اگر کیفیت آپ نے جاننا ہے تو اللہ کا قرآن پڑھ کر دیکھیے۔ اللہ رب العزت نے چیلنج دیا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت سائنسی لحاظ سے ترقی کر جائے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ترقی کر جائے، فلسفی ہو، منطقی ہو، سائنسدان ہو، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ قرآن جیسی کتاب تو دور نہیں، چھوٹی سی صورت بھی کوئی بنا کر نہیں لا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کا یہ معجزہ اتنا عظیم معجزہ ہے، اتنا بڑا معجزہ ہے۔ اور دوسرا معجزہ معجزہ معراج، معجزہ معراج کے کیا کہنے ہیں؟ اس معجزے کے اندر تو حضور نے قدم قدم پر کئی سینکڑوں معجزات دکھائے۔ اگر معجزہ معراج حضور کو نہ عطا کیا جاتا تو آج ہم یہودیوں کو جواب نہ دے سکتے۔ کوئی یہودی کہتا کہ دیکھو اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کلام کیا کہ تمہارے نبی کو یہ عظمت و شان عطا ہوئی، تو ہم واقعہ معراج کی روشنی میں، معجزہ معراج کی روشنی میں، حضور کے لامکان کے سفر کی روشنی میں جواب دے سکتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے امت موسیٰ، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، لیکن کوہ طور پر بلا کر ادھر جب ہم حضور کو دیکھتے ہیں، آمنہ کے لال کو دیکھتے ہیں، حسین کے نانا کو دیکھتے ہیں، زہرا کے بابا کو دیکھتے ہیں، تو حضور کی شان ہی کچھ نرالی ہے۔ سرکار کائنات کو رب نے کوہ طور پہ نہیں بلایا، پہاڑ ابو قبیس پہ نہیں بلایا، کسی اور خطہ ارضی پر نہیں بلایا، رب نے 7 آسمانوں سے بھی اوپر، سدرہ سے بھی اوپر، لوح قلم سے بھی اوپر، عرش اعظم سے بھی اوپر، مقام دنا سے بھی آگے، مقام تدلہ سے بھی آگے، مقام کعبہ قوسین سے بھی آگے، مقام او ادنا، بہت زیادہ قرب سے اور قرب، قرب سے اور قرب، گویا کہ خاص قربتوں کے اندر مصطفیٰ کو بلا کر 18,000 سال کا عرصہ حضور کو ہم کلامی کا شرف بھی عطا فرمایا اور اپنا بلا حجاب دیدار بھی عطا فرمایا۔ توجہ سے بیٹھے ذرا اونچا بولے بلند آواز سے، اپنے آقا کی عظمت و شان پر جسے بولنا آتا ہے وہ بولے۔ اللہ اکبر۔ ہم معجزہ معراج کی روشنی میں اب جواب دے سکتے ہیں، جواب دینے کے قابل ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو شرف ہم کلامی سے نوازا تھا، لیکن حضور کو رب نے 18,000 سال شرف ہم کلامی بھی عطا فرمایا اور اپنا دیدار بھی عطا فرمایا، وہ بھی بغیر حجاب کے، بغیر پردہ کے۔ رأیت ربی فی احسن صورت، حضور فرماتے ہیں میں نے رب کو بغیر پردہ کے
اپنے اسی سر کی آنکھ سے دیکھا ہے کہ میرا رب بڑا حسین ہے، میرا رب بڑا حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار کائنات امام الانبیاء کے معجزہ معراج کا آخری حصہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو بڑے حضور پر اللہ رب العزت نے فضل و کرم برسائے، حضور پر عنایتوں کی بارش کر دی، نوازشات، اکرامات، اعزازات، احسانات۔ حضور کو اللہ رب العزت نے بہت ساری نوازشات اور احسانات سے نوازا ہے کہ اگر نبیوں کی اس صف کے اندر دیکھا جائے کوئی نبی حضور کا ہم پلہ نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ اپنے نبی کی شان پر بول سکتے ہیں تو بولے نا، مجھے تو بولے تھا، بلوانا نہ پڑے۔ حضور کی عظمت میں جو جملہ بولا جائے تو خود سے دل سے سبحان اللہ کی صدا نکلنی چاہیے، اور پوری صدا زبان پر آنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ حضور کا دیوانہ حضور کا ذکر سن کے پریشان نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہے، بلکہ خوش ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت آپ قصیدہ معراجیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، رب نے چہرے مصطفیٰ کا صدقہ اتار کے نور کی خیرات کی ہے، نور کی خیرات کی ہے۔ اور نور کی خیرات میں سے کس کس نے کیا پایا ہے؟ آج لوگ سوال کرتے ہیں، توجہ کرنا ذرا۔ آسمان کا نور کہاں سے آیا؟ سورج کا نور کہاں سے آیا؟ چاند کا نور کہاں سے آیا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ لوگوں، اگر سورج اور چاند کا نور پوچھنا چاہتے ہو، یہ مصطفیٰ کے جبین کے نور کی ایک چمک ہے، ایک دمک ہے۔ سورج اور چاند کا نور زمین مصطفیٰ اور پیشانی رسول کی ایک جھلک ہے جو سورج کو بھی عطا کر دی، چاند کو بھی عطا کر دی۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بڑھ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے۔ نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں میں بھر لیے تھے۔ حضور نے جو غسل پاک فرمایا، اسی غسل پاک کے پانی سے تاروں نے کٹورے بھر کر اپنے نور میں اضافہ کر لیا تھا، اپنے نور میں اضافہ کر لیا تھا۔ بچا جو تلگوں کا ان کے دھوبن بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ بچا جو تلگوں کا ان کے دھوبن، فرما سرکار کائنات نے اپنے پاؤں اقدس دھوئے، اور حضور کے پاؤں اقدس کا جو غسالہ مبارک تھا جس سے حضور نے پاؤں مبارک دھوئے، اسی پاؤں مبارک سے جو پانی لگا تھا، اسی پانی سے رب نے جنت کو سنوارا بھی ہے، سنگارا بھی ہے، اور حور کو میک اپ کے طور پر عطا بھی فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی عظمت و شان کے کیا کہنے۔ بچا جو قلبوں کا ان کے دھوبن بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیاز۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، تبارک اللہ۔ یہ قصیدہ معراجیہ کا ایک خاص شعر ہے جس پر آپ نے توجہ فرمانا ہے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لندرانی کہیں تقاضے وصال کے، کہیں تو وہ جوش لندرانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اگر موسیٰ کلیم اللہ کہے، مولا تیرا کلام اتنا پیارا ہے، تیرا دیدار کتنا پیارا ہوگا، رب آرینی رب آرینی زبان پر بے ساختہ جاری ہو جاتا ہے، ادھر سے آواز آتی ہے لندرانی لندرانی، اے موسیٰ تو رب آرینی کی صدا لگاتا ہے، پر سن رب آرینی میں تو میرے دیدار کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر اے موسیٰ سن، تو دیدار الہی حاصل نہیں کر سکتا۔ لن ترانی فرما کر موسیٰ کو چپ کرا دیا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ سے کہا تیرا منصب ہم کلامی کا ہے، تیرا منصب دیدار کا نہیں ہے، پر ادھر آمنہ کے لال کو دیکھیے، ادھر عبداللہ کے شن کو دیکھیے، ادھر عبد المطلب کے لاڈلے کو دیکھیے، ادھر امت کے غمگسار آقا کو دیکھیے، ادھر مدینے کے تاجدار کو دیکھیے،
ادھر شب اسرا کے دولہا کو دیکھیے، وہ راتوں کو لمبے لمبے قیام کرنے والا آقا آج قیام نہیں کر رہے، آج نوافل نہیں پڑھ رہے، حضور بستر استراحت پر آرام کر رہے ہیں۔ رب کائنات فرماتا جبریل اب جا میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر کہے اے میرے مصطفیٰ انا مشتاق الیک، جلدی آ، عرشوں پر تیرا خدا تیرے دیدار کا انتظار کر رہا ہے، تیرا خدا تیرے دیدار کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، موسیٰ کلیم اللہ تمنا دیدار کرے، رب روک دے، ادھر حضور آرام کے ساتھ مطلوب بن کر، محبوب بن کر، مقصود بن کر، طالب بن کر نہیں، محب بن کر نہیں، تڑپتے نہیں رہے، محب بن کر نہیں، طالب بن کر نہیں، بلکہ میرا مصطفیٰ مطلوب بن کر آج طالب خود خدا ہے، میرا مصطفیٰ محبوب بن کر ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہا ہے۔ آج حضرت سیدنا امام الانبیاء آرام کر رہے ہیں، محبوب و مطلوب کے منصب پر فیض ہے، طالب و محب بن کر آج خود خدا دیدار کا اشتیاق رکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضور کا مقام دیکھیے، اور اے حضور کے غلاموں ذرا اپنے مقدر پر ناز کیجئے، سرکار کائنات آرام کے ساتھ محب بن کر نہیں، محبوب بن کر، طالب بن کر نہیں بلکہ مطلوب بن کر آج مصطفیٰ کے دیدار کا طالب خدا ہے۔ اللہ اکبر، حضور آرام کر رہے ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی پیغمبر آئے، اللہ رب العزت نے بڑے بڑے نبی بھیجے، نام بھی بڑے بڑے، عہدے بھی بڑے بڑے، شان بھی بڑی بڑی۔ حضرت آدم کو دیکھو، ابو البشر تمنائے دیدار خداوندی کرتے رہے، مولا اپنی رؤیت عطا کر، اپنا دیدار عطا کر۔ حضرت نوح کو دیکھیے، ثانی آدم ہے، وہ بھی تمنا کرتے تھے، مولا اپنی رؤیت عطا فرما، اپنا دیدار عطا فرما۔ حضرت ابراہیم جو جد الانبیاء وہ بھی تمنا کرتے تھے، مولا اپنا دیدار کرا، اپنا دیدار کرا، جلوہ دکھا۔ حضرت موسیٰ بھی تمنا کرتے رہے، کلام سے جو لذت حاصل کی تھی اسی میں ایسے محو ہوئے کہ دیدار کی تمنا میں 9 بار کہہ ڈالا رب آرینی، رب آرینی۔ اللہ اکبر، دیدار خداوندی کی تمنا کرتے رہے، مچلتے رہے، تڑپتے رہے۔ اللہ اکبر، عیسیٰ روح اللہ بھی رویت باری تعالیٰ کے لیے دعائیں کرتے، لیکن 1.25 لاکھ نبیوں میں، 1.25 لاکھ رسولوں میں رب نے 2 نبیوں کو چنا۔ کتنے؟ 2 نبیوں کو چنا۔ آپ اگر محبت میں بیٹھے تو ذرا اونچا بول دینا، آپ ڈیلے بند کرنا بیٹھے، حضور کا ذکر معراج سننا ہے تو اتنا سستی نہیں ہونی چاہیے، ذرا گج بج کے بولیے نا سبحان اللہ۔ 1.25 لاکھ نبیوں میں 2 ہستیوں کو رب نے چنا، اور ان دونوں ہستیوں میں ایک کو رب نے کلام عطا کیا اور ایک کو رب نے دیدار عطا کیا۔ علماء فرماتے ہیں ان اللہ تعالی قسم بین محمد و موسیٰ رؤیتہ و کلامہ، اللہ نے 2 نبیوں کے درمیان، ایک حبیب اللہ ہے اور دوسرے کلیم اللہ ہے، دونوں کے درمیان اللہ نے اپنا دیدار اور اپنا کلام تقسیم فرما دیا، اپنا کلام اور اپنا دیدار تقسیم فرما دیا۔ کسی اور پیغمبر کو نہیں، صرف 2 کو، ایک کو رب نے کلام عطا کیا، ایک کو رب نے دیدار عطا کیا۔ 2 کے درمیان رب کائنات نے کلام اور دیدار کو بانٹ دیا، تقسیم کر دیا۔ فرما جسے کلام عطا کیا وہ کلیم اللہ بن گئے، جسے دیدار عطا کیا وہ حبیب اللہ بن گئے۔ جسے کلام عطا کیا وہ کلیم اللہ قرار پائے، جسے دیدار عطا کیا وہ حبیب اللہ قرار پائے۔ 2 نبیوں میں رب نے تقسیم کر دیا۔ اللہ اکبر، سرکار فرماتے ہیں جب براق پر سوار ہو میں مسجد اقصی میں پہنچا تو میں حضرت موسیٰ کی قبر سے گزرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر کیا کر رہے تھے؟ نماز۔ جی، رأیت موسیٰ فی قبرہ وہو قائم یصلی، وہ قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، لیکن یصلی بنا ہے صلاۃ سے۔ صلاۃ کے 2 معنی ہیں، صلاۃ کا ایک معنی ہے نماز، صلاۃ کا دوسرا معنی ہے درود۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ درود۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور خود فرماتے ہیں جب میں مسجد حرام سے چلا، مسجد اقصی پہنچا، راستے کے اندر سینکڑوں مقامات پر فرشتے ٹولیوں کی شکل میں، کہیں قطار کی شکل میں، کہیں حلقے کی شکل میں کھڑے ہو کر
مصطفیٰ پر درود و سلام بھی پڑھتے تھے اور حضور کو سلوٹ بھی کرتے تھے۔ گویا رب نے مکان سے لامکان تک اعلان کرا دیے، اے نبیوں اپنے مقام کو چھوڑ کر مسجد اقصی میں آ جاؤ، اے فرشتوں میرے مصطفیٰ کے لیے سمر جاؤ، اے حوروں سمر جاؤ۔ اللہ رب العزت نے جنت کو سنوار دیا، حورا نے جنت کو سنوار دیا، فرشتے منتظر ہیں، خود خدا بھی انتظار کر رہا ہے، مصطفیٰ عرش کا مہمان بن کر آ رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، توجہ سے ذرا سنیے گا، اگر آپ کے گھر میں مہمان آئے تو کیا آپ مصلی بچھا کر نوافل شروع کر دیں گے، عبادت شروع کر دیں گے؟ عید والے دن علماء فرماتے ہیں عید کے بعد نوافل پڑھ سکتے ہو، عید سے پہلے نفل نہیں پڑھ سکتے، عید سے پہلے گھر میں نفل پڑھنا بھی مکروہ، عیدگاہ میں نفل پڑھنا بھی مکروہ، مسجد میں نفل پڑھنا بھی مکروہ، لیکن عید کے بعد جب نماز پڑھ لی عید کی نماز کے بعد اب نفل پڑھ سکتے ہو، لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ آپ کے بچے آپ کا انتظار کرتے رہیں اور آپ مصلی پہ ہو، آپ کے دوست آپ کا انتظار کرتے رہیں اور آپ مصلی پہ ہو۔ مختصر نوافل ادا کریں، اپنے دوستوں کو مبارکباد دیں، اپنے رشتہ داروں کو مبارکباد دیں اور ان سے مبارکباد وصول کریں۔ آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، بچوں کے پاس بیٹھیں، یہ حکم ہے شریعت مطہرہ کا۔ پتہ یہ چلا کہ جو دن عید کا ہو اور خاص مہمانوں کے آنے کا ہو، عبادت زیادہ نہیں کی جاتی بلکہ مہمانوں کا انتظار کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیسی بات ہوئی کہ حضرت موسیٰ کو رب کا اعلان پہنچا کہ موسیٰ آؤ مسجد اقصی میں۔ موسیٰ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، بھئی یہ عجیب بات ہے، حضرت موسیٰ کو پتہ نہیں کہ عظیم مہمان آ رہا ہے، حضرت موسیٰ نماز شروع کر دیں، یہ عجیب بات ہے۔ اس لیے فشاق فرماتے ہیں موسیٰ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، موسیٰ کو پتہ تھا آج عرش کا مہمان آ رہا ہے، آج شب اسریٰ کا دولہا آ رہا ہے، میری قبر کے پاس سے گزرے گا، میری قبر کے قریب سے گزرے گا۔ حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ قبر میں کھڑے ہو گئے اور ہاتھ باندھ کر مصطفیٰ جان و رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آج موسیٰ نے قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ پر درود بھیجنا شروع کر دیا۔ سنیو، اپنے مقدر پر ناز کرو۔ الحمدللہ ہم اگر کھڑے ہو کر سرکار پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو یہ نبیوں کی بھی سنت ہے، فرشتوں کی بھی سنت ہے۔ فرشتے بھی قطار اندر قطار زمینوں میں آسمانوں پر میرے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتے نظر آئے۔ حضرت موسیٰ قبر کے اندر مصطفیٰ پر درود پڑھتے نظر آئے۔ پتہ چلا کھڑے ہو کر ذات مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنا یہ فرشتوں کی بھی سنت ہے، نبیوں کی بھی سنت ہے۔ سرکار کائنات امام الانبیاء مسجد اقصی میں پہنچے، حضور فرماتے ہیں سب نبی منتظر تھے، سب نبی انتظار کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، بڑے ڈھیلے بن کر بیٹھے ہو۔ میں حضور کے شان معراج بڑی محبت سے اور ذوق سے کر رہا ہوں، لیکن آپ بھی تو ذرا ذوق دکھائیں نا، آپ کو پتہ چلے جی کہ حضور کا ذکر کیسے سنا جاتا ہے۔ جی سرکار کائنات امام الانبیاء فرماتے ہیں میں مسجد اقصی میں پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ مسجد اقصی میں۔ سرکار فرماتے ہیں جب مسجد اقصی میں ہم پہنچے تو مسجد اقصی میں 1.25 لاکھ نبی مجھ سے پہلے موجود تھے۔ نبی پہلے کیسے موجود تھے؟ حضرت موسیٰ بھی پہلے پہنچے ہوئے تھے، اس لیے کہ حضور تو سیر کر کے جا رہے تھے، لیکن حضرت موسیٰ کی ڈیوٹی تھی، حضرت آدم کی ڈیوٹی تھی، حضرت نوح کی ڈیوٹی تھی، حضرت ابراہیم کی ڈیوٹی تھی، حضرت موسیٰ کی ڈیوٹی تھی، حضرت عیسیٰ کی ڈیوٹی تھی، حضرت یوسف کی ڈیوٹی تھی، حضرت یعقوب کی ڈیوٹی تھی۔ 1.25 لاکھ نبی ڈیوٹی پر تھے، میرے مصطفیٰ سیر پر تھے۔ ارے جو ڈیوٹی پر ہوتا ہے وہی جلدی پہنچ جاتا ہے، ٹائم پر پہنچ جاتا ہے، لیکن جو سیر کر رہا ہو وہ ناز و انداز سے آتا ہے، وہ مٹک مٹک کر آتا ہے، آرام سے آتا ہے۔ میرے مصطفیٰ آرام سے آئے، موسیٰ پہلے پہنچے، سارے نبی پہلے پہنچے، کیوں؟ وہ ڈیوٹی پر تھے، مصطفیٰ سیر پر تھے، مصطفیٰ سیر پر تھے۔ حضور فرماتے میں پہنچا، جبرائیل امین نے میرا ہاتھ پکڑا، جبرائیل نے مجھے مصلی امامت پر کھڑا کیا۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے 1.25 لاکھ پیغمبروں کو نماز پڑھائی، 1.25 لاکھ نبیوں کو نماز پڑھائی۔ فقہ کا مسئلہ سنیے، یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ امام وہ بنے، سب حاضرین میں امام وہ بنے، حاضرین مجلس میں امام اسے بنایا جائے جو
جو اعلم ہو سب سے زیادہ علم والا ہو، جو اشرف ہو سب سے زیادہ معزز ہو، جو اتقا ہو سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری والا ہو، امام اس کو بنایا جائے جو سب سے زیادہ احسن حسین ہو، امام اس کو بنایا جائے جو اجمل سب سے زیادہ جمیل ہو، خوبصورت ہو۔ پتہ چلا امام وہ ہوتا ہے جو اجمل ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو احسن ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو اعلم ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو اورا ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو اتقا ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو اقرا ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو افضل ہوتا ہے، جو اعلیٰ ہوتا ہے، جو اشرف ہوتا ہے، امام اس کو بنایا جاتا ہے۔ آج حضور کو امامت کے مسلط میں کھڑا کر کے تمام نبیوں کو، آدم بھی پیچھے ہے، نوح بھی پیچھے ہے، ابراہیم بھی پیچھے، موسیٰ و عیسیٰ بھی پیچھے، یعقوب و یوسف بھی پیچھے، سب پیغمبر پیچھے، آج مصطفیٰ آگے حضور کو امام بنا کر، مصطفیٰ کا سارے نبیوں کو مقتدی بنا کر، آج خدا نے کائنات کے ایک ایک فرد کو پیغام دیا کہ کائنات والوں آؤ عظمت مصطفیٰ دیکھو، اگرچہ نبی سارے شان والے ہیں پر دیکھو امام وہ بنتا ہے جو عالم ہو، احسن ہو، اشرف ہو، افضل ہو۔ پتہ چلا سارے نبیوں کے اندر ارے نہ محمد سے بڑھ کر کوئی حسین ہے، نہ محمد سے بڑھ کر کوئی جمیل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج رب نے مصطفیٰ کو امام بنا کر پیغام دیا کہ کائنات والوں دیکھو، اے نسل انسانیت ادھر دیکھ عظمت مصطفیٰ کو، مقام مصطفیٰ کو۔ بڑے بڑے نبی پیچھے ہیں مگر کسی نبی نے اعتراض نہیں کیا، میری طرف دیکھو، میری طرف کسی نبی نے اعتراض نہیں کیا۔ اچھا جبرائیل نے حضور کو جو امام بنایا خود بنایا تھا یا رب نے حکم فرمایا تھا؟ رب نے حکم دیا تھا۔ اب یہاں ایک نکتہ اور بھی سنیے، اگر رب کے حکم پر مصطفیٰ کو جبرائیل مصلی پر کھڑا کرے کوئی اعتراض نہیں کرتا، کوئی نبی بھی اعتراض نہیں کرتا۔ حضور نے اپنی حیات طیبہ کے اندر اپنی ظاہری زندگی میں جب ایام عدالت گزر رہے تھے، حضور تکلیف سے تھے، سرکار گھر میں تھے، مسجد میں نہیں آ رہے تھے، سرکار کائنات نے 17 نمازوں کے لیے اپنی ظاہری زندگی میں صدیق اکبر کو امام بنایا، اپنے مصلی پر کھڑا فرمایا۔ صدیق اکبر کو امام بنایا، صدیق اکبر کو امام بنایا۔ حضرت سیدہ حفصہ آئیں، حضرت فاروق اعظم کی صاحبزادی کہتی ہے یا نبی اللہ کیا ابو بکر کو مصلی پر آپ نے کھڑا کیا، امام آپ نے بنایا؟ حضور نے فرمایا نہیں میں نے نہیں بنایا۔ تو عرض کی پھر کس نے کھڑا کیا؟ حضور نے فرمایا بل قدمہ اللہ، ابو بکر کو مصلی پر خدا نے کھڑا کیا، ابو بکر کو خدا نے امام بنایا۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ کرنا، جب حضرت جبرائیل خدا کے حکم پر مصطفیٰ کو سارے نبیوں کا امام بنا دے تو نبی بھی اعتراض نہیں کرتے۔ ارے اگر مصطفیٰ خدا کے حکم پر صدیق کو امت کا امام بنا دے تو کسی چرسی اور بھنگی کو اعتراض کی کیا ضرورت ہے؟ اگر عقیدہ اہل سنت واضح ہوا تو ذرا اونچا بولے بلند پتہ چلے نا کہ یہاں صدیق کے دیوانے بھی بیٹھے۔ یہی صدیق تو ہے کہ معجزہ معراج کی سب سے پہلے تصدیق فرما کر صدیق کے لقب سے ملقب ہو گئے، صدیق کے لقب سے ملقب ہو گئے، مشرف ہو گئے، معزز ہو گئے۔ مصطفیٰ نے سب سے پہلے تصدیق کرنے کی وجہ سے عزت و اعزاز کی، تصدیق و تائید کی ڈگری کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ اگر یہ ڈگری ملی ہے تو صدیق اکبر کو ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار کائنات فرماتے ہیں ہم گزر رہے تھے، جب پہلے آسمان پر گئے جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کون ہے؟ جبرائیل نے کہا میں جبرائیل۔ دروازہ نہیں کھلا، دروازہ جب جبرائیل نے کہا نا محمد عربی کو ساتھ لایا ہوا، دروازہ کھل گیا، دروازہ کھل گیا۔ وجہ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے ہر بندے کے 2 دروازے ہیں، رب نے آسمانوں پر اربوں خربوں دروازے بنائے، اربوں خربوں، ہر بندے کے 2 دروازے، ایک اس کے رزق کے آنے کا ہے اور ایک اس کے اعمال کے جانے کا ہے۔
اور یہ دروازہ جس سے معراج کی رات حضور گئے، یہ صرف حضور کے لیے بنایا، سب سے پہلے بنایا، اسپیشل بنایا، دروازہ بند کرایا، ساتھ فرشتہ بٹھایا، دروازے کو تالا لگوایا، اور فرشتے سے رب نے حکم فرمایا فرشتے کبھی بھی نہیں کھولنا، بند رکھنا ہے۔ جب آمنہ کا لال آئے گا، جب زہرا کا بابا آئے گا، حسین کا نانا آئے گا، جبرائیل بھی آئے، میکائیل بھی آئے، کوئی بھی آئے، دروازہ نہیں کھولنا۔ جب بتایا جائے کہ مصطفیٰ آئے ہیں پھر دروازہ کھولنا۔ یہ اسپیشل دروازہ ہے، اسپیشل کے لیے ہی کھولا جائے گا، اسپیشل مہمان کے لیے کھولا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں جب میں آسمانوں سے گزر رہا تھا تو فرشتے پوچھتے تھے آقا اکیلے آئے ہو، آپ کے ساتھ علی نہیں آئے؟ سبحان اللہ سبحان اتنا اللہ۔ بڑی بات، لیکن علی کے ماننے والے اتنا ڈھیلی، سبحان اللہ اللہ اکبر۔ آسمان کے فرشتے کہتے یا رسول اللہ اکیلے آئے ہو، علی نہیں آئے، علی نہیں آئے۔ اتنی عظمت والا سرکار کا غلام ہو کہ فرشتے آسمانوں کے بھی پوچھیں، علی کے دیدار کے لیے فرشتے بھی ترستے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے میں چوتھے آسمان پہ پہنچا، میں نے دیکھا علی کی شکل کا کوئی کھڑا ہے، علی کا ہم شکل۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ تو علی جیسا لگ رہا ہے۔ جبرائیل نے کہا آقا یہ فرشتہ ہے، رب نے علی کی شکل پر اسے بنایا، چوتھے آسمان پہ اس کو کھڑا کر دیا۔ یا رسول اللہ آسمانوں کے اندر ایسے فرشتے بھی ہیں جن کو اجازت نہیں کہ زمین پر جائیں۔ یا رسول اللہ جب علی کے دیدار میں مچلتے ہیں، علی کی زیارت کے لیے تڑپتے ہیں، تو یا رسول اللہ پہلے آسمان والے سے لے کر تیسرے آسمان تک، ساتویں آسمان سے لے کر پانچویں آسمان تک سارے فرشتے جب دیدار علی کے لیے تڑپتے اور مچلتے ہیں، چوتھے آسمان پر آ کے اسی فرشتے کو دیکھ کے علی علی بھی کرتے ہیں، اپنا دیدار کی پیاس بھی بجھاتے ہیں، اپنے دیدار کی پیاس بھی بجھاتے ہیں۔ آقا رب نے علی کا ہم شکل یہاں فرشتہ بنایا ہے کہ آسمان والے فرشتے دیدار کریں، آسمان والے فرشتے زیارت کریں۔ حضور فرماتے ہیں جب میں صفات سے گزرتا گیا خدا کے قرب میں پہنچا، سرکار فرماتے ہیں نہ مشرق تھا، نہ مغرب تھا، نہ شمال تھا، نہ جنوب تھا۔ میں نے غیر مقلد مولوی سے سنا، اہل حدیث، وہ کہتا ہے کہ حضور اسی جسم کے ساتھ، توجہ کرنا ذرا، حضور اسی جسم کے ساتھ سات آسمانوں سے اوپر، سدرہ سے اوپر چلے گئے، لوح و قلم سے اوپر چلے گئے، عرش اعظم سے اوپر چلے گئے، اسی جسم کے ساتھ، اسی جسم کے ساتھ۔ اور یاد رکھنا میں بڑی عام فہم بات کر رہا ہوں اور یہ سب کے لیے عرض کر رہا ہوں، ذرا میری بات پہ توجہ کرنا۔ جو بھی مسلک ہے اسلام میں حضور کی معراج جسمانی کا کوئی منکر نہیں ہے، سارے مسالک کہتے ہیں حضور کو ایک بار معراج اپنے اسی جسم سے ہوئی ہے، اسی جسم سے ہوئی ہے۔ اب نور و بشر کا جھگڑا کرنے والوں ذرا توجہ کرنا، سرکار جب معراج پہ گئے بشریت مسجد اقصیٰ میں رہ گئی، نورانیت اور نوریوں کا سردار سید الملائکہ حضرت جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ رہ گیا، مصطفیٰ آگے چلے گئے۔ اب مجھے بتاؤ حضور کو نور کہوگے یا بشر کہوگے؟ بشریت بھی نیچے، نورانیت بھی نیچے، جہاں بشریت بھی نہیں پہنچ سکتی، نورانیت بھی نہیں پہنچ سکتی، مصطفیٰ چلے گئے، پہنچ گئے۔ بتاؤ اگر بشر کہیں پھر بھی بھٹک جاتے ہو، بھٹک جاتے ہو، گمراہ ہو جاتے ہو، اگر نور کہیں پھر بھی تان و تشریح کرتے ہو، بتاؤ بشریت اور نورانیت کی تو انتہا ہو گئی، مصطفیٰ آگے چلے گئے، اب مصطفیٰ کو کیا نام دو گے؟ بتاؤ اب مصطفیٰ کو کیا نام دو گے؟ اللہ اکبر۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتنا چپتی جاہے علا کوئی نہیں سکتا، ارے کوئی میں سننا ڈھولا دی چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولا ہو جاتا۔ حقیقت کو کون پہنچا؟ حضور فرماتے ہیں میں خدا کی صفات کے قرب سے گزر کر جب وہاں پہنچا، حضور فرماتے ہیں میں تھوڑا متحیر ہوا۔ کیا ہوا؟ متحیر، کدھر جاؤں؟ حضور فرماتے ہیں صدیق اکبر کے لہجے میں آواز آئی
صدیق اکبر کے لہجے میں آواز آئی کہ یا محمد ان ربک یصلی، اے میرے مصطفیٰ تو جہاں ہے وہی کھڑا ہے، تو جہاں ہے وہی ٹھہر جا، ان ربک یصلی، تیرا رب درود بھیجتا ہوا تیرے پاس آ رہا ہے، تیرے پاس آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، عظمت مصطفیٰ کو دیکھیے، فرمایا کہ یا محمد ان ربک یصلی، اے میرے مصطفیٰ تو جہاں ہے وہیں ٹھہر جا، ام ہانی کے گھر سے تو چل کر آیا ہے، اب اللہ مکان سے تیرا رب تیرے استقبال کے لیے آ رہا ہے، تیرے استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، سرکار کائنات امام الانبیاء فرماتے ہیں میں نے جدھر دیکھا خدا کے نور کو دیکھا، دائیں دیکھا تو نور خدا کے جلوے، بائیں دیکھا تو نور خدا کے جلوے۔ حضور فرماتے ہیں نظر عن یمینہ رأى ربہ، نظر عن شمالہ رأى ربہ، نظر امامہ رأى ربہ، نظر خلفہ رأى ربہ، نظر فوق راسہ رأى ربہ۔ سرکار فرماتے ہیں جدھر دیکھا ادھر ہی خدا کے انوار اور خدا کی تجلیات تھے۔ اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں جب میں خدا کے انوار و تجلیات میں تھا، اللہ اکبر، دایاں دیکھا تو خدا کے انوار کو، بایاں دیکھا تو خدا کے انوار کو، آگے دیکھا تو خدا کے انوار کو، پیچھے دیکھا تو خدا کے انوار کو، جدھر بھی دیکھا انوار خدا کو دیکھا۔ گویا کہ مجھے کہنے دیجئے ارے مصطفیٰ کے گرد خدا کی تجلیات کا ہجوم تھا اور ان کے بیچ میں ساری کائنات کا مخدوم تھا، ساری کائنات کا مخدوم تھا۔ اسی لیے فرما تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے تو فرمایا نا عقل یہاں پہنچ ہی نہیں سکتی، عقل یہاں پہنچ ہی نہیں سکتی۔ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہت بلا لے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ اللہ اکبر، حضرت گرامی وقت چونکہ جمعۃ المبارک کا نازک ہوتا ہے، میں اپنی گفتگو کو یہاں ہی ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن تمام حضرات